سارے عالم کی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. مولانا محمد سعد صاحب اور ان کے دعوتی بیانات اور فکرے سب اجتہادی ہیں اور ان کی ذات ایک مجتہد فی الدعوت الی اللہ کی ہے. ان کے دادا حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت رہی ہے. بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات علماء حق میں سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے. ہماری سوچ اور مطالعے سے کہیں زیادہ اونچے بیانات ہوتے تھے. آخر میں ایک ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگ عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن جوزی وغیرہ کے فکروں اور ان کی تشریحات اور بیانوں سے تناسب کرتا چلا تو ہر بات کو صحیح پایا، اور اسی طرح ایمانی ولولے کو عبد القادر جیلانی سے ملتے جلتے پایا. تب دل منشرح ہو گیا اور پھر علماء کرام حضرت کے بیانوں کے عاشق ہو گئے. اگر موجودہ دور کے علماء اور مفتیان کرام بھی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سے اشکالات کا جواب مل جاتا اور مل رہا ہے. مولانا سعد صاحب نے جو جو باتیں اپنی تقاریر میں فرمائی ہے سب کے سب صحیح اور درست ہیں. ہم تقریباً 200 سے زیادہ اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں اور آج بھی دیتے جا رہے ہیں. جس کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو ہمیں لکھ کر بھیجے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے، جب مالک کونین ہو اپنا کونین کی پرواہ کون کرے. اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.